اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وأولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد صلی اللہ وآلہ الأطیبین الأطہرین الأجمدین الأمجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم محمد وآلہ۔ آپ تمام حاضرین سے مؤدبانہ گزارش ہے، تمام مرحومین شہدائے ملت بالاخص ہمارے زیادی برادران کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، قزلباش فیملی کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، ان تمام مرحومین کی بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع لہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد وآلہ الطیبین۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے،
مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، ہمارے شیعہ اور اہل سنت محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت اور آپ کی تمام دعائیں شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی دوسری مجلس ہے۔ خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ذکر اہل بیت کی یہ سعادت شامل حال ہے۔ کل کی گفتگو میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ جو عنوان شروع کروں کوشش یہی ہے کہ اسے پائے تکمیل تک کسی حوالے سے پہنچایا جائے۔ کل کے سلسلہ گفتگو میں کچھ چیزیں تشنا ہیں اور بعض دوستوں نے اس حوالے سے سوال بھی کیا ہے اور میرے خود بھی پیش نظر تھا، اس لیے انشاءاللہ آپ کی توجہ کل کی طرح ہی چاہتا ہوں۔ میں نے کل کے سلسلہ گفتگو میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کیا تھا، سورہ عنکبوت کی آیہ نمبر 2، اور پروردگار عالمین نے اس آیہ مجیدہ میں ایک توبیخی، تنبیہی اور سرزنش کے انداز میں سب انسانوں کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر تمہارا یہ گمان ہے، وہم ہے کہ تم دعوی ایمان کرنے کے بعد آزمائے نہیں جاؤ گے، تو اس ظام اور گمان اور وہم میں مبتلا نہ رہنا۔ تمہارے دعوی ایمان کا لازمہ یہ ہے، بلکہ اس دعوی ایمان کی سب سے پہلی اللہ کے نزدیک اس دعوی ایمان کی جو سب سے پہلی نشانی ہے، علامت ہے، وہ ہے یہ آزمائش۔ اب آئیں انشاءاللہ بات آپ کے لیے اور واضح ہو جائے گی اور کچھ پہلو عرض کروں گا تاکہ گفتگو کا سلسلہ آپ کے اور میرے لیے مفید ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپی میں مبنی رہے، تاکہ آپ گفتگو میں شامل رہیں۔ سورہ عنکبوت کی یہ آیہ نمبر 2 تھی جس کا ترجمہ کیا۔ اب دیکھیں پروردگار خود بتا رہے ہیں۔ اب میں ایک سوال کر رہا ہوں، اسی سوال کا جواب اس آیت میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ امتحان کیوں لے؟ ہے نا سوال؟ پروردگار امتحان کیوں لے؟ یہ کیوں کا سوال اس لیے ہے کہ عموماً امتحان لینے والا جب کسی کا امتحان لیتا ہے تو اس لیے لیتا ہے کہ اس کی اہلیت سے آشنا ہو جائے۔ ایسے ہی ہے نا بھئی، جو امتحان لے رہا ہوتا ہے اسے جس کا امتحان لے رہا ہے اس کی اہلیت اور صلاحیت کا بخوبی اندازہ نہیں ہوتا، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ مجہول سے معلوم تک پہنچتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، امتحان کے نتیجے میں اس کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اسی کے مطابق اسے نمبر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے اس کی اہلیت اور صلاحیت جو پرچہ امتحان میں اس نے لکھی ہے اسی سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس طالب علم کی صلاحیت کیا ہے۔ دنیا کے تمام امتحانات میں ایسا ہی ہے، اور ادھر پروردگار کہتا ہے میں بھی آزماؤں گا۔ تو اللہ کی آزمائش کا اگر یہ مقصد ہو تو وہ خدا کی ذات کے ہی منافی ہے۔ ایسا ہی ہے نا بھئی، پروردگار کے بارے میں کون کہے کہ اسے علم نہیں؟
اسے تو اس کا بھی علم ہے جس کا مجھے خود اپنے بارے میں علم نہیں۔ تھوڑا سا باتیں مشکل ہیں لیکن انشاءاللہ آپ توجہ فرما رہے ہیں، مجھے بہت خوشی ہے، اور الحمدللہ آپ تک بات نئے انداز سے پہنچ رہی ہے، آپ کے لیے مفید ہوگی، اور مجلس حسین ہماری معرفت کے بلند کرنے کا سبب ہے۔ اگر ہمارے زندگی کے، ہمارے اعتقادی، ہمارے اخلاقی مسائل مجلس حسین میں حل ہوں تو پھر حسین ابن علی کی مجلس میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا، چونکہ حسین ابن علی نے جو دین بچایا وہ دین ہماری پوری زندگی کی رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ یا اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو بات آپ تک کہ پروردگار کے بارے میں کون سوچے کہ وہ امتحان لے کے کسی کے بارے میں علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان یہ سوچے تو اس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں۔ دیکھیں میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، پروردگار ہمیں ہم سے زیادہ کیسے علم رکھتا ہے، وہ خالق ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، انسان جو غذا کھاتا ہے، کھانے کے بعد معدہ اسے ہضم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر رات کو غذا کھائی اور سو گئے تو آپ کا معدہ اپنا کام کر رہا ہے یا نہیں؟ کر رہا ہے نا؟ آپ کی مرضی سے کر رہا ہے نا؟ کر رہا ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، وہ اپنا کام کر رہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ دیکھیں انسان کا دماغ سوچتا ہے، انسان سو جائے پھر بھی سوچ رہا ہے، اگر نہیں سوچ رہا تو پھر انسان خواب کیسے دیکھتا ہے؟ اور خواب اسی شے کا دیکھتا ہے جسے دیکھا ہو، تو دماغ اسے دوبارہ دہرا رہا ہے نا۔ میں سو رہا ہوں، دماغ نہیں سو رہا، یعنی وہ اپنا کام کر رہا ہے، معدہ کام کر رہا ہے۔ لے آپ نے بھی قبول کیا اور ہے بھی ایسے، میں نے بھی قبول کیا، مجھے اس کا علم نہیں کہ یہ معدہ کس پروسیس سے گزر رہا ہے، لیکن آیا کسی کو اگر علم نہیں اور یہ خود بخود کر رہا ہے تو سوال کیسے کر رہا ہے؟ پتا چلا کسی کی نگرانی میں کر رہا ہے۔ بھائی توجہ فرمائیں گے، جو پروردگار میرے وجود میں موجود میرے نظام کو مجھے علم ہو نہ ہو اور وہ چلا رہا ہے، وہ میری صلاحیت اور اہلیت کو نہیں جانتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جانتا ہے۔ اب سوال وہیں باقی ہے، پھر وہ امتحان کیوں لے رہا ہے نا سوال؟ پھر امتحان کیوں لے آئیں؟ پروردگار نے اس کا جواب خود دیا ہے۔ توجہ رہے گی بھائی، پروردگار نے خود جواب دیا، میں آزمائش میں ڈالتا کیوں؟ اب ذرا بات مشکل ہے، پہنچ گئی، خوشی ہوگی۔ دنیا کا ممتحن یعنی امتحان لینے والا، امتحان جو لیتا ہے اس امتحان میں اور بچے کے پڑھنے میں فرق ہے۔ بچہ امتحان کے دن نہیں پڑھتا، ایسا ہی ہے نا؟ پہلے پڑھ چکا ہے، جو پڑھا ہے اس کا امتحان ہے، ایسا ہی ہے نا؟ پروردگار کا امتحان کا معنی یہ نہیں کہ اللہ پہلے کچھ دے گا پھر امتحان لے گا، نہ، اللہ کی آزمائش کا معنی یہ ہے جو میرے اور تمہارے اندر صلاحیت ہے اسے پروان چڑھانے کے لیے اللہ جو مقدمات فراہم کرتا ہے تاکہ میں مستحق کے عذاب یا ثواب بن جاؤں، اس پورے عمل کا نام امتحان ہے۔ تھوڑا توجہ فرمائیں گے، باتیں عام ڈگر سے ہٹ کے ہیں لیکن آسان کروں گا تو بات پہنچ جائے گی، یہ باتیں آپ تک پہنچنا ضروری ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اب 3 پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ پروردگار بتا رہا ہے میں امتحان لیتا کیوں لیتا ہوں؟ توجہ، آیت کو ربط دینے کے لیے پچھلی اور اگلی آیت دونوں پڑھوں گا ملا کے جو کل پڑھی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، آیا تم نے گمان کر لیا لوگوں نے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، وہ صرف یہ کہہ دے ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ پروردگار فرماتا ہے ضرور آزمایا جائے گا۔ آیت کا اگلا آیت نمبر 2 تھی 3، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ،
اللہ کہتا ہے میں صرف تمہیں نہیں آزماؤں گا، میں تم سے پہلی امتوں کو بھی آزماتا آ رہا ہوں۔ یعنی یہ آزمائش میری سنت ہے، سنت کہتے ہیں میری روش ہے، میرا قانون ہے، نہ تبدیل ہونے والی سنت ہے۔ توجہ، سوال پھر بھی یا پروردگار ہمیں اور گزشتہ امتوں کو آزمایا کیوں ہے؟ سورہ عنکبوت آیہ نمبر 3 پروردگار فرماتا ہے اس لیے آزمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ میں نے اس لیے ہر کسی کو آزمایا ہے تاکہ تم پر اور دوسروں پر یہ واضح کروں کہ دعوی ایمان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ جزاک اللہ۔ پروردگار فرماتا ہے اس لیے آزمایا کہ جو سچا ہے وہ الگ ہو جائے، جو دعویٰ دار جھوٹا ہے وہ، اللہ کہتا ہے جب تک میدان سجے گا نہیں اور آزمائش میں آئے گا نہیں، پتہ کیسے چلے گا کہ کرار کون ہے اور فرار کون ہے؟ میری بات پہ توجہ۔ پروردگار فرماتا ہے میں نے اس لیے بے توجہ رہے، پروردگار فرماتا ہے میں نے اس لیے آزمایا، آزمائش میں اس لیے ڈالا تاکہ تمہیں بھی اور اسے بھی پتہ چل جائے، جو جس کے اندر ہے ظاہر ہو جائے۔ کیا ظاہر ہو جائے؟ کہ کس کے اندر شمر بننے کی اہلیت ہے اور کون حر بن سکتا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے میں اس لیے آزماتا ہوں تاکہ آزمائشوں میں ہی پتہ چلتا ہے سلمان کون ہے اور مروان کون ہے۔ پروردگار فرماتا ہے اس لیے آزماتا ہوں، بے توجہ۔ اللہ نے کہا میں میدان جہاد، اب آزمائش کا ایک ذریعہ میدان جنگ ہے، اللہ کہتا میدان جنگ نہ ہوتی تو یہ فضیلت ظاہر کیسے ہوتی؟ کون سی فضیلت؟ اب چونکہ میں نے ممبر سے بات کرنی ہے، وہ جو دوسرے برادران کی تاریخوں میں لکھا ہے وہی بتاؤں گا تاکہ جواب دہ ہو سکوں۔ پروردگار فرماتا ہے میں نے میدان جنگ سجایا تاکہ کرار فرار سے الگ ہو جائے۔ کیسے سجایا؟ کیسے سجایا؟ ذرا توجہ فرمانا، کیسے سجایا؟ لیں بھائی پڑھے لکھے دوست خصوصی توجہ فرمائیں۔ جنگ بدر پہلے ہوئی، جنگ احد بعد میں ہوئی، ایسا ہی ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، جنگ احد میں ظاہری طور پر فتح، نقصان ہوا نا، مسلمانوں کا نقصان ہوا، کئی صحابہ شہید ہو گئے اور سرکار بھی زخمی ہوئے۔ بول کے بتائیے گا جنگ بدر میں 313 اور فرشتے بھی آئے، کتنے؟ 9000 فرشتے آئے۔ ٹوٹل کفار مشرکین مکہ جو فنار ہوئے کتنے تھے؟ 72۔ اب بتاؤں ان 72 میں اکیلے ابو طالب کے بیٹے نے 36 مارے۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے، توجہ فرمائی ہے، اکیلے میرے اور آپ کے مولا نے 36 مارے۔ آپ نے توجہ فرمائی، 9000 فرشتے اور 313 میں سے 312 مجاہدین اسلام، اور اس وقت جنگ بدر میں ابھی حضرت حمزہ بھی زندہ ہے۔ اب سوچو سارا لشکر اسلام ایک طرف، اکیلا علی ایک طرف۔ میری بات پر توجہ فرمائیں گے؟ بڑی مہربانی، ذرا میرے ساتھ رہیں، میں آپ تک جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں توجہ فرمائیں گے، بات پہنچے گی، خوشی ہوگی۔ کیا جنگ بدر میں فرشتے آ گئے اور اسلام میں فتح بھی ہو گئی؟ اب وہ فتح لکھی تو سب کے نام گئی نا، ایسا ہی ہے نا، لیکن کون ہے جو کہے کہ علی کے بغیر فتح ہوئی ہے؟ توجہ فرمائیں گے۔ اچھا اب بات جو کہنے لگا انشاءاللہ لطف آئے گا، روایتی بات نہیں، جو توجہ فرمائیں گے۔ کیا وجہ ہے جنگ بدر میں فرشتے بھی آ جائیں اور جنگ احد میں سرکار زخمی بھی ہو جائیں اور فرشتے نہیں آئے؟ جنگ احد میں فرشتوں کا نزول ہوا؟ نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ توجہ رہے، سرکار زخمی بھی ہو گئے، حضرت حمزہ شہید بھی ہو گئے، دو کام ہو گئے نا، دو کام ہوئے،
لیکن فرشتے نہیں آئے۔ پروردگار تو نے بدر میں بھیجے، احد میں نہیں بھیجے، ہمیں حق تو نہیں لیکن حکمت تو بتا۔ پروردگار نے فرمایا وہاں فرشتے بھیجے، یہاں نہیں بھیجے۔ کیوں نہیں بھیجے؟ فرمایا احد میں اس لیے نہیں بھیجے تاکہ قیامت تک سب کو پتا چل جائے یہ فرشتے کن کو تسلی دینے آئے تھے۔ بات ذرا دقیق تھی، توجہ نہیں فرمائی بات دوستوں نے۔ پروردگار کہتا ہے میں نے اس لیے فرشتے نہیں بھیجے تاکہ پتا چل جائے یہ فرشتے کن کو تسلی دینے آئے تھے۔ یا اللہ کن کو تسلی دینے آئے تھے؟ فرمایا جو ادھر ٹھہرے رہے اور ادھر میدان چھوڑ گئے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ فرمایا ایک ہی ہے جو بدر میں بھی قرار رہا، احد میں بھی قرار رہا، نہ وہاں میدان چھوڑا نہ یہاں میدان چھوڑا۔ اس کا معنی اللہ بتا رہا ہے کہ تاریخ میں جہاں جہاں غیبی مدد کا اعلان ہو، سمجھ لینا یہ غیبی مدد ان کے لیے ہے جن کا ایمان کمزور ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ میں نے پہلی مجلس سے کہا تھا اس دفعہ میرا مزاج ہے کہ باتیں تھوڑی عام ڈگر سے ہٹ کے تھوڑی بلند کروں تاکہ آپ کا اور اپنا معیار سماعت بلند کروں۔ توجہ ہے؟ روایتی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اب تو سوشل میڈیا اتنا عام ہو گیا، ایک جگہ مجلس ہو رہی ہوتی ہے آپ سن رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو جو سن رہے ہیں روز سن رہے ہیں اسی کو دہرانا تو کمال نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اب آئیں ابھی تک کی گفتگو جو آپ کے سامنے عرض کی ہے، پروردگار امتحان میں اس لیے ڈالتا ہے کہ جو ہمارے اندر کی صلاحیت ہے وہ پروان چڑھے، پروان چڑھے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ نے ہمارے کمال کے لیے اس دنیا کو دار امتحان بنایا، کمال کے لیے۔ اب آیت پڑھتا ہوں، پروردگار فرما رہا ہے هو الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت و حیات کو خلق کیا۔ کیوں کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزماؤں تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ آیت ہے، روایت نہیں ہے۔ پروردگار نے یہاں بھی لفظ آزمائش کہا۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس لیے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ آزماؤں تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے۔ پھر مشکل بات آ گئی، اللہ کو عمل بہتر چاہیے، عمل کثیر نہیں۔ اللہ کو زیادہ عمل نہیں چاہیے، بہتر عمل چاہیے۔ ہر مجلس میں ہر کسی کے لیے ساری تقریر تو ہوتی بھی نہیں، ایسے ہی ہے نا بھئی؟ کوئی چند باتیں ایسی ہوتی ہیں جو یاد رہ جائیں تو پوری مجلس یاد نہیں رہنی چاہیے، نہ رہتی ہے۔ چند باتیں جو یاد رہ جائیں وہی زندگی بدلتی ہیں۔ بات پہ توجہ فرمائیں گے، مجھے خوشی ہوگی، بہت بڑا رزق ہے، میں 7 سال سے پڑھ رہا ہوں، بہت بڑا رزق ہے کہ آپ تک باتیں پہنچانے کے لیے جو موضوع شروع کیا یہ عام ڈگر کا ہے ہی نہیں، ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ رزق کیوں لے رہا ہوں؟ تاکہ آپ نے اور آپ کے درمیان آل محمد کے باب مدینۃ العلم سے وہ دینے کی کوشش کریں جو دنیا کو کہیں اور سے نہیں ملتا۔ یہ زندگیاں بدلنے کے لیے حسین ابن علی کی مجلس ہے۔ اب کوئی شیعہ رہے یا سنی رہے، لیکن اس کی زندگی میں اگر میرے موضوع سے وہ بنیادی مسئلہ حل ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں، کامیاب ہیں۔ میری بات پر توجہ ہوگی تو بات پہنچے گی۔ اللہ نے کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں آزما اس لیے رہا ہوں تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے۔ بھئی لیں آج کی مجلس کا یہ پیغام، اللہ کو بہتر عمل پسند ہے، زیادہ نہیں۔ جملہ بدل دوں تاکہ بات ایک ایک دوست تک پہنچ جائے۔ اللہ تولتا ہے، گنتا نہیں۔ اس کے ہاں تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا۔ وہ عمل کا وزن دیکھتا ہے کہ اس میں نیت کتنی خالص ہے، یہ نہیں دیکھتا عمل کرنے والے نے کتنی دفعہ پڑھا،
بھائی میری بات پہ توجہ ہے، 1000 دفعہ ایک ذکر پڑھ رہے، 1000 دفعہ، اگر اس کی نظر 1000 پہ ہے تو اس پہ نظر نہیں جس کا ذکر ہے۔ بات پہ توجہ ہو گئی؟ بات پہ توجہ ہو گئی؟ نہیں، اب وہ بات تو میرے ساتھ سب پڑھو گے، مجھے تو وہ شعر صحیح یاد نہیں آتا کہ تسبیح پھری تے من نہ پھریا۔ کیا معنی ہے؟ کہ یہ گن رہا ہے، یہ اندر نہیں بدل رہا، یہ چاہتا ہے انگلی کے زور پہ دانا بدلے۔ اللہ کہتا ہے یہ دانا بدلنے سے تو تھوڑا ہی بدلے گا۔ بھائی بات پہ توجہ ہے؟ اللہ کو عمل گنتا نہیں تولتا ہے، لے جو متوجہ ہیں، اللہ گنتا نہیں تولتا ہے۔ اسی لیے تو ہم نے 2 الگ الگ عمل دیکھے۔ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کسی نے پورا گھر دیا، سنا ہے نا، کسی نے آدھا گھر دیا، مجھے کوئی انکار یا اعتراض نہیں، لیکن پورا یا آدھا گھر دے کر کوئی آیت بھی تو دکھائیں، ایک آیت ہی دکھائیں۔ اچھا ادھر پورا گھر اور آدھا گھر اور آدھی آیت نہیں، ادھر 6 روٹیاں اور 30 آیتیں اتر آئیں۔ بھائی بات پہ توجہ ہے؟ نہیں، یہاں سے آخر تک سب مل کر جن کے دلوں میں محبت اور ولائے علی ہے، اپنے پورے ولولے سے نعرہ حیدری۔ میری بات پہ توجہ ہو گئی؟ اللہ گنتا نہیں تولتا ہے، وہ کثرت عمل تھوڑا ہی دیکھتا ہے، وہ نیت عمل دیکھتا ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ وہ کثرت عمل نہیں، نیت ہے۔ لے ایک بات اور مشکل ہے فضائل، لیکن مشکل میں ہے، یعنی معرفت کے ساتھ اگر ضرب چلانے والا ایسا ہو کہ اس کی نیت صرف خدا ہو تو ضرب ایک چلتی ہے۔ اللہ تولتا ہے پوری ثقلین کی عبادت ایک طرف، ہائے 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 ہائے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ حدیث ہے، سرکار کی حدیث ہے، جب مولا کائنات نے خندق میں ضربت ماری اور اس کل کفر کو فی النار کیا تو پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ اس ضربت کی فضیلت کیا ہے؟ تو بتایا ضربت علی، علی کی ضربت، ضربات نہیں، ایک ضربت، اور یوم الخندق، احد کی نہیں، بدر کی نہیں، خیبر کی نہیں، صرف خندق کی ایک ضربت، وہ بھی خندق کے دن، افضل، برابر نہیں کہا، افضل من عبادت الثقلین۔ ثقلین میں جن و انس آتے ہیں، فرمایا تمام جن و انس کی عبادت کے برابر نہیں۔ کیا ہے؟ افضل ہے۔ بے دنیا علی کا مقابلہ کر رہی ہے تو کس سے کرو؟ سرکار نے بتایا علی کے ہاتھ سے چلنے والی ضربت، ایک ضرب پہ وقت کتنا لگتا ہے؟ باتیں روایتی نہیں کر رہا، اس لیے مجھے ہر کسی سے امید بھی نہیں۔ توجہ فرماؤ، ضرب مارنے والا علی ہو تو کتنا وقت لگا ہوگا؟ یوں اٹھی اور یوں آ گئی ہے نا، تو ضربت ایک چلی۔ سرکار نے فرمایا ثقلین کی بندگی سے برابر نہیں، افضل ہے۔ بے دنیا سوچے جس کی ضربت ثقلین کی بندگی سے افضل ہو، اس کی عبادت کیا ہوگی؟ جس کی ضربت ایسی ہے تو ضربت بغیر ضارب کے ہوتی ہے، بولیں تو صحیح، بغیر ضرب مارنے والے کے ضربت کا تصور ہے؟ تو حقیقت میں یہ تھوڑے کہہ رہے ہیں ضربت افضل ہے، کہہ رہے ہیں حقیقت میں وہ ضارب افضل ہے۔ جس نے ضربت ماری تو کیا بتایا؟ کہا دنیا والوں دیکھو، میں نے علی کی ایک ضربت کو بندگی، ثقلین کی بندگی سے افضل کہا، برابر نہیں۔ کیوں کہا؟
کیا اس ذوالفقار تلوار میں کوئی ایسی شے تھی؟ نہیں یار توجہ نہیں ہو رہی. ذوالفقار کی عزت بتاؤں کس کی وجہ سے ہے؟ صاحب کے ذوالفقار کی وجہ سے. دلیل دے دیتا ہوں. مولا نے ایک جنگ میں ایک مشرک مکہ سامنے آیا, علی نے تلوار ماری, اس نے تلوار سامنے کی, ٹوٹ گئی, 2 حصوں میں اس کی تلوار ٹوٹ کے نیچے گر گئی. جیسے ہی علی تلوار مارنے لگے ہاتھ جوڑ لیے, کہنے لگا یا علی ٹھہرے. مولا ٹھہر گئے. کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں. فرمایا ایسا ہی ہے. کہنے لگا اپنی تلوار مجھے دے دیں, اپنی تلوار مجھے عنایت کر دیں. مولا نے فرمایا یہ لو. تلوار لے کے سیدھی کی. کہنے لگا یا علی اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ علی فرماتے ہیں جاہل, جس نے ابھی تک تجھے مجھ سے بچایا ہے. اللہ اکبر. میں جملہ دوبارہ دہراتا ہوں. تلوار مولا کے ہاتھ سے مولا نے دی, پکڑ لی, اٹھائی. کہنے لگا یا علی اب تلوار میرے پاس, آپ خالی ہاتھ, بتائیں اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ علی فرماتے ہیں جس نے ابھی تک تجھے مجھ سے بچایا. فرمایا تو سمجھ رہا تو بچ رہا ہے نہ وہ بچا رہا ہے. توجہ ہے. یہ ہے علی کا یقین. جس کا یہ یقین ہو وہ تلوار چلا رہا ہے. کہنا کیا چاہتا ہوں, ایک ضربت ثقلین کی بندگی سے افضل کیسے ہو گئی؟ چونکہ ضربت چلانے والے نے اتنے خلوص سے چلائی. کتنا خلوص تھا؟ جنگ خندق کا ذکر ہے نا, اتنا خلوص. میرے مولا نے عمر ابن عبد ود کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے, گرا لیا. علی اس کے سینے پہ بیٹھے. اب اس نے چہرہ علی پہ گستاخی کی. علی نیچے اترے, آپ نے توجہ نہیں فرمائی. نیچے اتر آئے اور چکر لگانے لگے. اب بعنوان شیعہ میرا مولا معصوم ہے, لیکن پھر مولا نے کیوں کیا؟ تاکہ دنیا کو سمجھاؤں علی تلوار چلاتا کس کے لیے ہے. آئے ہائے ہائے, کس کے لیے؟ چکر لگانے لگے, بعد میں پھر اس کے ساتھ لڑے, پھر نار کیا. واپس آئے, صحابہ نے کہا یا علی جب گرا لیا تھا تو مارا کیوں نہیں؟ اب کہا تھا جب اس نے چہرے پہ گستاخی کی, اگر اسی حال میں تلوار چلاتا تو قیامت تک تمہارے ذہنوں میں رہ جاتا. علی نے اسے اللہ کے لیے نہیں مارا, اپنی ذاتی غصے میں مارا ہے. فرمایا یہی بتانا چاہتا تھا علی اپنی ذات کے لیے تلوار چلاتا ہی نہیں ہے. آئے ہائے 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 ہائے. اب یہ مولا اگر ہمارے سامنے ہو, یہ آقا, یہ امام ہو, پھر پتا چلتا ہے. بھائی توجہ رہے گی میری باتوں پہ توجہ رہے گی. مولا نے کہا میں نے اتر کر بتایا میں اپنی ذات کے لیے تلوار. ایک جملہ پھر ہے, 28 سفر بھی آ رہی ہے, انشاءاللہ اس شب بھی ذکر کروں گا, لیکن اشارہ کر رہا ہوں. جو علی خیبر, خندق, احد, حنین, بدر میں تلوار چلا رہے ہیں, وہی علی صلح حدیبیہ میں سلو لکھ رہے ہیں. بات مشکل پھر پڑھے لکھے دوستوں کے لیے. جو علی تلوار چلا رہے ہیں وہی علی سلو لکھ رہے ہیں. کہنا کیا چاہتا ہوں, جو تلوار چلانے کا عادی ہوتا ہے نا, عادی, وہ قلم نہیں چلاتا. ایسا ہے یا نہیں؟ جو تلوار چلانے کا عادی ہو وہ قلم نہیں چلاتا. وہ تو کہتا ہے میں لڑنا جانتا ہوں, مجھے لڑاؤ. ایسا ہی ہے. ہمارے ملک میں بھی عسکری الگ ہوتے ہیں, ڈپلومیٹ الگ ہوتے ہیں. ڈپلومیسی الگ ہے نا, وہی اس کا مزاج ہی الگ ہوتا ہے. وہ لڑنا نہیں, وہ قلم چلاتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں, وہ حل نکالتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور جو لڑتے ہیں ان کے لیے میدان جنگ چاہیے. تو علی تلوار چلا رہے ہیں, ہر کسی کے ذہن میں یہ تھا علی شجاع ہے, تلوار چلانے والا ہے. باتیں توجہ ہیں. علی تلوار چلا رہے ہیں, وہی علی صلح حدیبیہ میں سلو لکھ رہے ہیں. کیوں؟ میرے رسول نے علی کے ہاتھ میں قلم کیوں دیا؟ کہا تاکہ دنیا کو بتاؤں علی عادتاً نہیں لڑتا, عبادتاً لڑتا ہے. بڑی مہربانی. علی عادتاً نہیں لڑتے, عبادتاً لڑتا ہے. جملہ دقیق ہے, سمجھنا ہے. ایک پوری تاریخ کا باب بند ہے. جو عبادتاً لڑے وہ جب بھی تلوار اٹھائے گا, تب اٹھائے گا جب وہ چاہے گا.
اگر اس کی مشیت ہو نا اب دین تلوار نیام میں رکھنے سے بچے گا تو وہ 25 سال رکھتا ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. وہ تلوار اس لیے نہیں اٹھاتا کہ اسے اپنی شجاعت دکھانی ہے، وہ اس لیے اٹھاتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ اپنی ذات کے لیے تلوار نہیں چلا رہا. تو امتحان، اللہ کہتا ہے یہ امتحان اس لیے سجاتا ہوں تاکہ جو جس کے اندر ہے ظاہر ہو. اب یہاں تک مشکل بات تھی، چاہتا ہوں بات آسان کر کے پہنچاؤں، لیکن کیسے آئیں؟ قرآن سے مدد لیتے ہیں. امتحان کتنا اٹل ہے اور اللہ امتحان کن کن کا لیتا ہے. آیت پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، جو آپ سب نے اس آیہ مجیدہ کو سنا بھی ہوگا، اس کے حوالے سے باتیں بھی سنی ہوگی. سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 124 پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیں گے. پروردگار فرما رہا ہے وَعَذِبْ تَلَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. خدا کہہ رہا ہے اے میرا حبیب اپنی امت کو یاد کراؤ اس وقت کو جب تیرے رب نے ابراہیم کو آزمایا. لفظ آزمائش پہ توجہ ہوئی ہے. جب تیرے رب نے ابراہیم کو آزمایا، بھئی توجہ ہے میری طرف، کس کو آزمایا؟ ابراہیم علیہ السلام. اس کا معنی ہے کہ اللہ سب کو آزمائے گا. ابراہیم جد الانبیاء، معمار کعبہ، جن کی نسل میں آج تک نبوت اور نبوت کے بعد امامت. یہ جو امامت پر آپ کا ایمان ہے یہ ذریت ابراہیم میں ہے. تو آج تک جس کی نسل میں اللہ کا عہدہ ہے وہ ہے ابراہیم. اتنی عظیم ہستی، اتنی عظیم ہستی کہ 2 سلسلے دنیا میں چلے، ایک سرکار کا، ایک حضرت اسماعیل بنی اسرائیل کا. دونوں جس نقطے پہ جاتے ملتے ہیں وہ ابراہیم. بات آسان کروں، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت اسماعیل کی نسل میں پھر رسالت ماں. ڈائریکٹ بیٹے تو نہیں، نسل میں ہے. توجہ، دنیا میں 2 مقدس مقام، 2 مقدس مقام، ایک بیت المقدس، ایک بیت اللہ. دونوں کو اللہ کی بندگی کے لیے آباد کرنے والی نسل ابراہیم. چھوٹی عزت ہے، چھوٹا احترام ہے، چھوٹا مقام ہے. بھئی اللہ کا یہ نبی جد الانبیاء، حضرت ابراہیم کو کہا جاتا ہے انبیاء کا جد. چونکہ بنی اسرائیل کے سارے نبی اصل میں حضرت یعقوب کا لقب تھا. حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل. بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے. اب توجہ فرمائیں، یہ ساری فضیلتیں اور سب سے زیادہ سخت امتحان ابراہیم اور نسل ابراہیم، سب سے سخت امتحان. اب آئیں، اللہ کہہ رہا ہے میں نے آزمایا ابراہیم کو. تھوڑا میرے ساتھ رہیں گے. دیکھیں انسانی مزاج ایسا ہوتا ہے کہ جیسا سوچو ویسا ہو جاتا ہے. آپ نے اگر توجہ فرمائی تو آپ کو معلومات پہنچیں گے. جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ویسے پہنچے جیسے میں چاہ رہا ہوں. پروردگار نے فرمایا وَعَذِبْ تَلَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اس وقت کو امت کو یاد کروائیں جب تیرے رب نے آزمایا ابراہیم کو. کیوں آزمایا اور کس کے ذریعے آزمایا؟ ابھی بتا رہا ہوں کیوں آزمایا. آزمائش کا نتیجہ بھی آیت میں ہے. فَأَتَمَّهُنَّ. جب ابراہیم نے امتحان میں 100/100 نمبر لیے تو اللہ نے اعلان کیا انی جائلک للناس اماما، تجھے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. بھئی توجہ رہے گی، پڑھے لکھے دوستوں کے لیے باتیں ہیں کہ اللہ نے کہا میں نے آزمایا اور آزمائش کے نتیجے میں امامت کا اعلان کیا. تو گویا اللہ نے بتایا امامت بغیر امتحان کے ملتی ہی نہیں ہے. کیوں کہا کہ میں نے ابراہیم کو آزمایا اور پھر امام بنایا؟
تاکہ قیامت تک جسے امام مانو پہلے دیکھ لینا امتحان میں پاس ہے یا فیل ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ پروردگار نے انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا، تھوڑا تمہیدی جملے ہیں تاکہ میری بات پہنچ جائے جیسے میں چاہ رہا ہوں۔ اب آئیں، اللہ نے آزمائش کا اعلان کیا، ابراہیم کا امتحان ہوا کیا؟ حضرت ابراہیم کا پہلا امتحان جانتے ہیں کیا ہوا؟ اللہ نے کہا ابراہیم تیرا پہلا امتحان یہ ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا یہ جس ماحول میں رہ رہا ہے نا، جس ماحول میں سارے بت پرست ہیں، ان کے خلاف کلمہ حق بلند کر، میری توحید کا پرچم بلند کر۔ اب ابراہیم کی مشکل بتاؤں کیا ہے؟ ابراہیم جس گھر میں ہے اس گھر میں صرف بت پرست نہیں، بت ساز ہے، بت بناتا ہے، نام ہے آزر۔ سننا، اب بنیادی باتیں ہیں، نوجوانوں کے لیے معلومات ہونی چاہیے۔ مجلس صرف نقطوں کا نام نہیں، صرف لفاظی کا نام نہیں، صرف خطابت کا نام نہیں، بھائی توجہ فرمائیں گے۔ اب وہ دور جانے والا ہے، جانے والا ہے۔ ہاں جتنا سوشل میڈیا عام ہو گیا ہے، مجلس معلوماتی ہوگی تو دوسروں کو متاثر کرے گی۔ ہاں صرف خطابت سے دین نہیں پہنچتا، بنیادی معلومات ضروری ہیں، ضروری ہیں۔ جس گھر میں رہتے ہیں آزر نام، وہ بت بناتا ہے، صرف پوجتا نہیں اور بنا کے بیچتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اب آئیں، میں نے کہا آزر، یہاں ہو گیا اختلاف۔ ہم کہتے ہیں شیعان محمد و آل محمد، اب میں نام لے رہا ہوں، مکتب اہل بیت کے پیروکار کہتے ہیں آزر چچا تھا، باپ نہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ تھا بت پرست، یہ اللہ کے نبی کا باپ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نزدیک حضرت ابراہیم کے والد کا نام ہے تارخ، تے الف رے خے، تارخ۔ توجہ، کیوں بھائی؟ ہمارے نزدیک اللہ کا نمائندہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے ماں باپ توحید پرست ہوں۔ بات نہیں پہنچی ہے؟ ہمارے نزدیک اللہ کا نمائندہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے والدین توحید پرست ہوں، اور جس کے والدین توحید پرست نہ ہوں ان کا بیٹا نبی، امام یا رسول نہیں ہوتا۔ یہ مکتب آل محمد کا اعلان بھی ہے، اعتقاد بھی ہے، جسے علامہ مجلسی شیخ صدوق صاحب نے لکھا ہے۔ ہم نبی کے والدین کو مواحد مانتے ہیں، ہر نبی کے، ہر امام کے والدین کو مواحد توحید پرست مانتے ہیں۔ جب ان کے رحم میں اور صلب میں یہ نور نبی و امام و رسول آتا ہے، ان کا مواحد ہونا ضروری ہے، وہ توحید پرست ہوں گے۔ کیوں؟ علامہ طباطبائی کرتے ہیں اس لیے کہ یہ جو رحم ہے اور صلب ہے نا، اس کے بچے پہ اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ یہ میری امانت کبھی نجس ظرف میں نہ آئے، یہ پاکیزہ صلبوں میں اور پاکیزہ رحموں میں رہے۔ اب آئیں، ہمارے نزدیک تارخ والد ہے، آزر چچا ہے۔ اب بتاؤں مشکل کیا ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں ان بتوں کو پوجا نہ کرو، صرف یہی کہتے تھے؟ نہ، بتوں کے پاؤں میں رسی باندھتے جو بت وہ بناتے اور گلیوں میں پھیراتے اور کہتے لوگو یہ تمہارا خدا ہے۔ کہتے تھوڑا سا عقل سے کام لو، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ تمہیں کیا دے گا؟ کہتے جو اتنا بے بس ہے کہ میں اسے لیے پھر رہا ہوں۔ 3 دن یہی کام کرتے رہے، بھئی توجہ رہے گی، توجہ۔ 3 دن یہی کام کرتے رہے، 4تھا دن آیا، ساری قوم اکٹھی ہو کے آزر کے پاس آ گئی، کہنے لگی یہ ابراہیم کیا کر رہا ہے تو 3 دن سے دیکھ نہیں رہا؟ کہا ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگے روک۔ ابراہیم گھر آئے، آزر سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میرے گھر نہ گھسنا۔ کیوں؟ کہا جب تک تو یہ کام نہیں چھوڑے گا،
کون سا؟ کہا یہی جو تم میرے خداؤں کی توہین کر رہا ہے، لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں، میری بات سمجھ نہیں ہے، لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں اور تو یہ کام کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ سننا۔ کہنے لگے چچا یہ کام تو نہیں چھوڑوں گا چاہے جو بھی ہو جائے۔ کہا اچھا میں دو کاموں میں ایک کام کروں گا، یا تجھے گھر سے نکال دوں گا یا تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ کہا جو مرضی کر۔ اب آپ تک یہ واقعہ سنانے کے بعد نتیجہ یہ ہے، یہ آزر ہمارے نزدیک یا چچا ہے یا سسر ہے، دونوں روایتیں ہیں، برادران کے نزدیک باپ ہے۔ چلو اختلاف ہو گیا نا، آزر کو کچھ نے کہا باپ، کچھ نے کہا چچا یا سسر۔ آزر پر تو اختلاف ہے، ابو طالب پر تو اختلاف نہیں۔ میری بات پہ توجہ رہے گی، ہاں توجہ رہے گی۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بات سمجھانی ہو تو پھر یہی انداز اپنانا پڑتا ہے، ہاں توجہ فرمائیں گے، تمہید لانی پڑتی ہے، بات کو نتیجے تک پہنچانا ہے۔ بھئی حضرت ابو طالب پر تو اختلاف ہے ہی نہیں ہے، کوئی مسلمان حضرت ابو طالب کو باپ رسول کیا کہتے ہیں؟ سب کیا کہتے ہیں؟ بولے کیا کہتے ہیں؟ چچا نا۔ اور آزر پر اختلاف ہو گیا، کچھ نے کہا باپ، کچھ نے کہا چچا۔ اب جو کہتے ہیں باپ ہے ان سے مخاطب ہوں، آئیں آپ نے قرآن سے پڑھا، آپ کے نزدیک باپ تھا لیکن اپنے بیٹے کے سامنے آ گیا، جو باپ کہتے ہیں ان سے سوال ہے، باپ ہو کر بھی آپ کے نزدیک بیٹے کے مقابلے پہ آ گیا، کن کے لیے آیا؟ اپنے دین کے لیے، اپنے خداؤں کے لیے۔ کہنے لگا میں تیری یہ توہین اپنے خداؤں کی برداشت نہیں کر سکتا۔ جو کہتے ہیں باپ تھا وہ یہ تو مان گئے نا کہ اپنا دین، اپنے خدا، اپنا مذہب، اپنا آئین اتنا پیارا ہوتا ہے کہ بیٹا بھی مخالفت کرے تو برداشت نہیں ہوتی۔ بھئی یہی قاعدہ کلیہ ادھر بھی لے جاؤ، میری بات نہیں پہنچی ہے، یہی قاعدہ کلیہ ادھر بھی لے جاؤ۔ یہاں تو باپ ہو کر مقابلے پہ آ گیا، وہاں تو چچا ہے، باپ کا سامنے آنا مشکل ہے، چچا کا آنا آسان ہے۔ کیا وجہ؟ آزر 3 دن اپنے خداؤں کی مخالفت برداشت نہیں کرتا، اور یہاں 13 سال رسول۔ میری بات پر توجہ ہے، یہاں حضرت سید الانبیاء 6 سال ابو طالب کی موجودگی میں ان خداؤں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کوئی ایک روایت دکھاؤ کہ ابو طالب نے کہا ہو میرے بھی خدا ہے؟ بھائی توجہ ہے، کوئی ایک روایت دکھاؤ کہ کہیں پر حضرت ابو طالب نے کہا ہو کہ اے میرے بتیجے، تو بتیجا صحیح لیکن وہ میرا آئین ہے، وہ میرا دین ہے، وہ میرے خدا ہے۔ اگر کوئی کہے یہ چچا کو بتیجے سے محبت بڑی تھی تو یہ بتیجے صرف ابو طالب کے تھوڑے ہی ہیں، ابو لہب کا بھی تو بتیجا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ابو لہب اوجڑیاں پھینک رہا ہے، کبھی تماچے مار رہا ہے، اور ابو طالب بچا رہا ہے، دونوں اپنا اپنا دین بچا رہے تھے۔ ابو لہب اس لیے مخالف نہیں کہ بتیجا ہے، ابو لہب اس لیے مخالف ہے کہ اس کا عقیدہ اور ہے، مصطفیٰ کا اور ہے۔ ابو طالب اس لیے محافظ ہے، جو دین مصطفیٰ کا ہے وہی دین ابو طالب کا ہے۔ جو دین مصطفیٰ کا ہے وہی دین نہیں، بلکہ جملہ بدل دیتا ہوں، ابو طالب کا دین ہی مصطفیٰ ہے۔ اللہ محمد، بلکہ ابو طالب کا دین ہی محمد ہے۔
اگر دین محمد نہ ہوتے تو رات کو بستر کیوں بدلتے؟ بستر تبدیل کر رہے ہیں، یہ واقعہ تو شیعہ سنی اب دونوں بیان کر رہے ہیں الحمدللہ، بستر تبدیل کر رہے ہیں۔ اور فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ بنت اسد پوچھتی ہیں یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ اگر رات کو حملہ ہو تو میرا بیٹا کام آ جائے، یہ علی، یہ جعفر، یہ عقیل، یہ کام آ جائے، وہ بچ جائے۔ کسی تاریخ میں دکھاؤ کہ فاطمہ بنت اسد نے کہا ہو کہ میرے شوہر یہ بیٹے ہیں، وہ بھتیجا ہے؟ بھئی کسی میں کہا ہو، ادھر کہا اور ادھر مطمئن ہو گئی۔ پتا چلا دونوں میاں بیوی کا عقیدہ ایک ہے کہ یہ بیٹے ہیں، محمد دین ہے۔ اللہ اکبر، یہ دین ہے، وہ بیٹے ہیں۔ اب جملہ کہوں، میرے اور آپ کے مولا کا باپ کیا تربیت اولاد کی کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں عقیل، جعفر، طالب، علی، اسے بھائی نہ سمجھنا، یہ دین ہے۔ اب علی کو یہی تربیت کی ہے، اسی لیے تو علی ہر جگہ بھائی نہیں بچا رہا، دین بچا رہا ہے۔ بھئی اگر دین نہ بچاتے ہوتے تو شب ہجرت کیوں سوتے؟ کہتے کہ میری عمر 23 سال، آپ کی عمر 53 سال، میں کیوں سوؤں؟ یہ کیوں کا سوال اس لیے نہیں کر رہے کہ بھائی کو نہیں بچا رہے، دین کو بچا رہے ہیں۔ اور علامہ حسن زیدی کا کیا خوبصورت جملہ کہتے ہیں، شب ہجرت علی کا مطمئن سونا، یہ تربیت ابو طالب بول رہی ہے۔ اب سوئے اور بچایا، توجہ، تو علی نے یہ تربیت روکی تھوڑی، جو ابو طالب نے علی کو بتایا، علی نے وہی حسنین کو بتایا، کہا انہیں نانا نہ سمجھنا، یہ دین ہے، میری بات پہ توجہ رہے گی، فرمایا اسے نانا نہ سمجھنا، یہ دین ہے۔ تو اب حسنین کریمین نانا نہیں بچانے آئے، دین بچا رہے ہیں۔ کہہ دوں جملہ، کربلا میں حسین نانا نہیں بچا رہے، کیا بچا رہے ہیں؟ دین بچا رہے ہیں۔ جملہ جلدی میں کہوں گا، جو کچھ کربلا میں حسین نے کیا، حسین نے اپنے دادا سے لیا، میری طرف توجہ ہے یار، جو کچھ کربلا میں حسین نے کیا انہوں نے اپنے دادا سے لیا، اور جو کچھ ادھر والے نے کیا، جو کچھ ادھر ہوا وہ بھی تربیت تھی، جو ادھر ہوا وہ بھی تربیت تھی۔ ادھر والے کا دادا چاہتا تھا ہم رہیں نہ رہیں، یہ نام محمد رہ جائے، ادھر والے چاہتے تھے نام محمد مٹ جائے۔ اسی لیے تو دربار یزید میں جب میرے اسی سرکار ابو طالب کی نسل میں ایک علی نے خطبہ شروع کیا، خطبے کی فصاحت و بلاغت سے دربار بدلنا شروع ہوا۔ اب یزید نے کہا مؤذن اذان دے، مؤذن اذان دے، اذان دی تو اب امام چپ ہو گئے، اللہ اکبر کہا چپ رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا چپ رہے، اشہد ان محمدن رسول اللہ، جیسے یہ کہا اب امام نے کہا روکا اور کہا یزید دیکھ، دربار تیرا، مجمع تیرا، مؤذن تیرا اور نام میرا، سب کچھ تیرے پاس، لیکن نام میرے نانا کا۔ تو گویا میرا اور آپ کا چوتھا امام دربار یزید میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے تھے، ہمارا مقصد، میرے دادا کا مقصد یہ تھا ہم رہیں نہ رہیں، یہ نام رہے۔ کہا تیرے دربار میں اس نام کا اعلان اور اذان بتا رہی ہے تیرا دادا ہار گیا، میرا دادا جیت گیا۔ حیدری
بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چھوٹا امتحان ہے۔ امتحان کیا ہے؟ کہا اپنے خاندان کے خلاف کھڑے ہو جا۔ خاندان کے خلاف، اب میں خاندان کہہ رہا ہوں، جو تھے وہاں وہ ابراہیم کے اپنے قبیلے والے تھے نا، اور جو تھے کیا کر رہے تھے؟ سارے بت پرست تھے۔ بے توجہ، ان بت پرستوں کے ماحول میں بھی ابراہیم توحید پرست ہے۔ اس کا معنی اللہ کے نمائندے پہ ماحول کا اثر نہیں ہوتا، ورنہ وہ بھی اسی ماحول میں پلے تھے۔ آئیں، اللہ نے بتایا، بے توجہ رہے گی، آج کا آخری جملہ کہہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم نے اس معاشرے میں کیا توڑا؟ روایات کو توڑا۔ جو روایات بنی ہوئی تھی توڑ دے۔ کیا روایت تھی؟ کہ سب بت پرستی کر رہے تھے، ابراہیم مقابلے پہ آ گئے۔ یہ ہے امتحان۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ یہ ہوتا ہے امتحان۔ اس امتحان میں کامیابی کے لیے کیا چاہیے؟ انسان جب تک خدا پر ایمان کی آخری حد پر نہ ہو، یہ روایات توڑ نہیں سکتا۔ اب پتا چلا، لوگ کہتے ہیں سب نے بیعت کی تو حسین نے کیوں نہ کی؟ بھائی میرا حسین روایات پرست نہیں، روایات شکن ہے۔ وہ روایات کی پیروی نہیں کرتا، وہ روایات توڑنے آیا ہے، توڑنے۔ اسی لیے حسین مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا، ہر جگہ ہر بت توڑ رہے ہیں۔ کون سا بت تھا؟ پہلا بت تھا شخصیت کا بت۔ اب میں عنوان نہیں دیتا، لوگ غصہ کر جاتے ہیں۔ اگر میرا حسین یزید کے خلاف نہ اٹھتا تو کیا ہوتا؟ سنیں کیا ہوتا؟ اٹھے ہیں، لڑے ہیں، پھر بھی آج حامی ہیں۔ بھائی حامی ہیں یا نہیں؟ امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں یا نہیں؟ لگا رہے ہیں نا۔ یزید کو رحمت اللہ کہہ رہے ہیں یا نہیں؟ کہہ رہے ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت ان رحمت اللہ کہنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، نہیں ہے نا؟ تو کس کی وجہ سے نہیں؟ اگر حسین نہ اٹھتے تو کون مخالف ہوتا؟ سارے کہتے صحابی کا بیٹا ہے، تو صحابی کے عنوان کو بیٹے کے ساتھ مدد مل جاتی۔ یہ ہے حسین جس نے اس بت کو توڑ دیا۔ آئے ہائے، میرا حسین اتنا بڑا کام کر گیا۔ کہا کوئی بھی ہو دین سے ٹکرائے تو اس کے عنوان کی فکر نہ کرنا۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ کہا جو دین سے ٹکرائے اس کے عنوانوں کی فکر نہ کرنا، اس کے نام کی فکر نہ کرنا۔ میں حسین مقابلے پہ آ کے تمہیں روایات توڑنے کا درس دے رہا ہوں کہ دین سے جو ٹکرائے تم نے اس کا ماضی نہیں دیکھنا۔ شیعہ کا یہی مسئلہ ہے۔ مسلمان بھائیوں سنو، ہم میں اور دوسروں میں فرق ہے۔ دوسرے ابتدا دیکھتے ہیں، ہم انتہا دیکھتے ہیں۔ بات عام فہم نہیں کہی میں نے، مجھے اندازہ ہے۔ دنیا والے دیکھتے ہیں کون کون اسلام میں آیا، ہم دیکھتے ہیں کون کون اسلام پہ مرا۔ لوگ دیکھتے ہیں ایمان لانے والوں کی فہرست کتنی بڑی ہے، ہم کہتے ہیں ایمان پہ مر جانے والوں کی فہرست کیا ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ سنیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بعثت میں کلمہ پڑا ہے تو غدیر میں قائم رہا ہے یا نہیں؟ توجہ ہے میری بات پہ؟ ہم یہ دیکھتے ہیں، میں بنیادی باتیں کر رہا ہوں، نوجوان اور میرے بزرگ اور شیعہ سنی بھائی آؤ دیکھو ہم کیا کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف کسی آئین اور دین میں آنا کافی نہیں، اس دین پہ قائم رہنا ضروری ہے۔ قرآن پڑھ دوں، قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب خدا ہے۔
اللہ ہے بس نہ، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ایمان لانے میں 1 منٹ لگتا ہے، لیکن اس پہ قائم رہنے میں پوری زندگی چاہیے۔ انسان کسی سے متاثر ہو کے 1 منٹ لگاتا ہے اس آئین کو قبول کرنے میں، اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہی تب ہے جب قبول کر لیا تو جو تقاضے ہیں وہ پورے کرتا ہے یا نہیں۔ میری بات پہ توجہ رہے گی۔ آج ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، چونکہ ویکنڈ ہے اس لیے الحمدللہ جمع غفیر ہے، میں ساری چیزوں کی پرواہ کیے بغیر جو باتیں کر رہا ہوں مجھے احساس ہے، میں جانتا ہوں کہ مجلس کو میں کیسے نعرے لگوائے جا سکتے ہیں، لیکن مقصد یہ نہیں، مقصد آپ تک مواد ویسا پہنچانا ہے جیسا آپ یاد رکھیں تو آپ کو کام آئے۔ سنیں، ہم اپنا موقف دیتے ہیں، ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، اہل بیت کا احترام نہیں کرتے، اہل بیت کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک صحابیت اعزاز ہے، عہدہ نہیں۔ صحابیت ڈگری ہے، منصب نہیں۔ اہل بیت یعنی مولا علی کو اگر وہ اہل بیت ہوتے تو انہیں بھی ایسے ہی مانتے، ان کا بھی احترام کرتے، لیکن مصطفیٰ نے بتایا کہ امت میں مرتضیٰ کیا ہے۔ نہیں توجہ ہوئی، اگر مولا علی اہل بیت ہوتے تو احترام کرتے، علی امت میں اہل بیت نہیں۔ رسول نے صرف اہل بیت سمجھ کے نہیں چھوڑا، رسول نے اپنی جگہ پہ چھوڑا، اور جو منصب رسول کا تھا رسول نے اس منصب کو آگے بڑھایا۔ وہ کیا تھا؟ ہادی، ہدایت۔ سرکار جس طرح امت میں ہادی ہے، رسول کے بعد علی ہادی امت ہے۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ علی ہادی امت ہے۔ سنو، ڈگری میں اور منصب میں فرق ہوتا ہے۔ عرض کر دیتا ہوں، صحابیت ڈگری ہے، انکار نہیں، بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا، سرکار کو دیکھنا اور ایمان لانا، لیکن یہ ایمان لانے سے بندہ صاحب منصب نہیں بنتا، صاحب عزت بن جاتا ہے۔ اس کا احترام ہے چونکہ ایمان لایا، سرکار کی زیارت کی، لیکن یہ کوئی منصب نہیں کہ جس کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا، چونکہ یہ ایمان لانے میں ویسے ہی محتاج ہے رسول کا جیسے ہم ہیں۔ مجھے بھی محمد رسول اللہ پڑھنا پڑے گا، اسے بھی پڑھنا پڑے گا، مجھے بھی لا الہ الا اللہ پڑھنا پڑے گا، اسے بھی پڑھنا پڑے گا، مجھے بھی نماز کا انکار کروں تو کافر، وہ بھی کرے تو کافر۔ بولے ایسا ہے یا نہیں؟ بھئی بولے تھوڑا، ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے۔ لو سنو، ہم شیعت کو 2 لفظوں میں سمیٹتے ہیں، ہم تمام صحابہ جو قائم رہے ان کا احترام واجب سمجھتے ہیں، اور علی سے لے کر مہدی تک ان کا احترام نہیں، ان کی اطاعت واجب سمجھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ ہم رسول خدا کے بعد ان 12 کو رسول کے وجود کا تسلسل مانتے ہیں۔ یہ امت میں ویسے ہی ہیں جیسے مصطفیٰ ہے، اور اگر ویسے نہ ہوتے تو کبھی مصطفیٰ نہ فرماتے من کنت مولا فہذا علی مولا، جیسے میں مولا ویسے یہ مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ مولا۔ توجہ فرمائیں، یہ باتیں جو کی ہیں کیوں کی ہیں؟ اس موقعیت کو غنیمت سمجھتے ہوئے کی کہ اپنا موقف ساتھ ساتھ پہنچائیں۔ ہمارا شیعہ اہل سنت کا نقطہ مشترک اہل بیت ہے، اہل بیت ہے، اہل بیت نقطہ اتحاد ہے، نقطہ اتفاق ہے۔ انشاءاللہ عرض کر دوں گا، اہل بیت کی محبت ایمان کی روح ہے،
اہل بیت کے بغیر نہ ایمان ہے نہ نماز ہے۔ اہل بیت کا قیاس امت میں کسی سے نہ کرو، باقی سب کا احترام کرو ان کے مرتبوں کے مطابق، اور اہل بیت کو ویسے مانو جیسے خدا اور مصطفیٰ نے کہا ہے، باقی سب کا احترام۔ اور اب کچھ ناسبی اور خارجی ان کو جواب دینے کے لیے اور عام مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں ضروری ہے، اور انشاءاللہ یہ اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتا ہوں، فرقہ واریت کی بات نہیں کروں گا، لیکن یہ موقف امت کے ہر فرد تک پہنچنا چاہیے کہ سرکار کے بعد اہل بیت رسول کا امت رسول میں کیا مقام ہے۔ انشاءاللہ یہ عرض کروں گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو امتحان ہے نا، یہ زندگی کا لازمہ ہے، اس امتحان سے کسی طور فرار ممکن نہیں ہے۔ اور پتہ ہے یہ امتحان کس کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے لیے تمہارا مال اور اولاد کیا ہے؟ فتنہ۔ فتنے کا معنی کیا ہے؟ ماشاءاللہ، فتنے کا معنی آزمائش۔ یہ اولاد اور یہ مال آزمائش ہے، آزمائش۔ کل میں نے جملہ کہا تھا، آج اس جملے کو ہی دہرا کے ربط مصائب دے رہا ہوں۔ مال اور اولاد آزمائش ہے، یہ اللہ کی نعمت یا رضایت کی دلیل نہیں، یہ آزمائش ہے۔ اگر کسی کو دیا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں اس پہ زیادہ راضی ہے، اگر کسی کو کم دیا تو اس کا معنی نہیں اس سے ناراض ہے، دونوں جگہ امتحان ہے، جسے دیا وہ بھی جسے نہیں دیا وہ بھی۔ تو پوچھو نا پھر اللہ کی رضا ہے کیا؟ آج کی مجلس کا خلاصہ سوال یہ ہے کہ میں نے کہا مال اور اولاد دونوں آزمائش، تو دنیا میں یہ دو ہی چیزیں ہیں نا انسان کے پاس، یا مال ہے یا اولاد ہے، اس کا سرمایہ یہی ہے نا۔ اللہ کہتا ہے یہ دونوں آزمائش ہے۔ تو سوال، یا اللہ تیری رضا کیا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ تو جو دے رہا ہے نعمت ہے؟ سنیں، اللہ نے کہا مال اور اولاد دونوں آزمائش ہیں، اور اگر میں مل جاؤں، میرا قرب مل جائے تو یہ نعمت ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت خدا کا قرب ہے۔ اب سوال ہے یہ قرب ملتا کن کے ذریعے ہے؟ جو اللہ کے قریب لے جائیں، اسی قرب کا نام ولایت ہے۔ کل انشاءاللہ رابطے گفتگو دینا ہے، اور میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ مجلس کو کس انداز میں سن رہے ہیں۔ میں نے ایک شے کی پرواہ کی، آپ تک بات ہر وہ پہنچاؤں جو میرے معیار کے مطابق ہو، نہ موضوع سے ہٹتا ہوں نہ کبھی ہٹوں گا۔ اس لیے یہ جو درمیان میں باتیں کرتا ہوں یہ بھی پیغام ہے۔ اللہ نے کہا مال اور اولاد دونوں آزمائش ہیں، اور اگر میں اور وہ مل جائیں جنہیں میں نے بنایا ہے تو یہ نعمت ہے۔ سمیٹ دوں جملہ، اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام ولایت کیوں ہے؟ چونکہ ولایت کے ذریعے خدا کا قرب ملتا ہے۔ اب کہوں اللہ کس پہ راضی ہے؟ اللہ کہتا ہے میں اس پہ ہی راضی ہوں جو میرے قرب کے لیے ان کے در پہ چلا جائے جن کے در پہ جانے کا حکم دیا ہے۔ محبت آل محمد، معرفت آل محمد، اطاعت آل محمد کا ملنا اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ اس پہ راضی، خدا کے راضی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر ان پنجتن کی محبت مل جائے اور ان کے در پہ آ جاؤ تو سمجھ لو اللہ راضی ہے۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں اللہ راضی ہے۔ اسی لیے تو جنہیں معرفتیں تھی، جو اس نعمت کی قدر کرتے تھے، معصوم نے انہیں ہی کہا نا
جب شکوہ کیا مولا آپ کی محبت میرے پاس ہے اور پھر بھی میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، سنیں گے؟ مولا نے فرمایا تجھ جیسا تو کوئی امیر ہے ہی نہیں۔ کہنے لگا میں قسم پرسی میں، جھونپڑی میں۔ مولا نے فرمایا امیر ہو؟ کہنے لگا کیسے؟ فرمایا سن، ایک معاہدہ کر لے، معاملہ کر لے۔ مولا حکم فرمائے، آپ سے معاملہ؟ حکم فرمائے۔ مولا نے فرمایا یہ محبت واپس کر دے، تجھے ہارون و رشید جیسی دنیا دیتا ہوں۔ کہنے لگا ہارون کیا، 10 ہارون بھی اکٹھے ہو جائیں تو دنیا کو ٹھوکر مار دوں۔ امام نے فرمایا وہ دنیا کے لیے ہمیں چھوڑ رہا ہے، تو ہمارے لیے دنیا چھوڑ رہا ہے۔ تجھ میں اور اس میں یہی فرق ہے، اس لیے تو حقیقی امیر ہے، تو حقیقی غنی ہے۔ تیرے اندر جو بے نیازی ہے یہی تیری امارت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غربت کو ہر جگہ اللہ کی رضا سمجھو، یہ نہیں کہہ رہا، مختلف اس کے عوامل ہیں، عرض کروں گا۔ لیکن اس غربت کو اگر سبب دوسروں کا ظلم ہے، اگر سبب ظلم ہے، حکومت کی پالیسیاں ہیں، اس ظلم پر میرا اور آپ کا امتحان ہے کیا کہ ہم اس کے باوجود بھی کرپشن نہ کریں، ہم غلط راہ نہ اپنائیں، اور اس ظلم پر جو آپ صبر کر رہے ہیں اور جتنا صبر کر رہے ہیں آپ کا اجر اور آپ کا مرتبہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر انسان اس غربت میں اپنی خودداری کو نہیں کھوتا، بات پہنچ رہی ہے، اپنی عزت نفس کو ضائع نہیں کرتا، انسان اپنی حیثیت انسانی کو گراتا نہیں، البتہ کوشش کرتا ہے، بہتر سے بہتر پلاننگ کرتا ہے، لیکن اگر ہماری غربت کا سبب کوئی دوسرا بن رہا ہے، اللہ کہتا ہے یہ جتنا غربت میں تم سختی میں ہو، قیامت کے دن اور قبر میں اس کی اتنی سختی بڑھتی جا رہی ہے، سختی بڑھتی جا رہی ہے۔ مت سمجھیں یہ جو تاریخ میں ظلم ہوئے، حق غصب ہوئے، غربت اور افلاس میں لوگ رہے، اللہ کے ہاں عدل نہیں، عدل ہے۔ یہ تمام تمہاری غربت اور میری قسم پرسی اور تاریخ میں محروموں اور مظلوموں کا سبب اگر یہ ظالم حکمران اور ان کی پالیسیاں بنتی ہیں، مت سمجھو یہ جواب دہ ہیں، اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں، اس لوٹ کسوٹ پر، اس ظلم پر، اس انسانوں کو جاہل رکھنے پر، انہیں غلام بنانے پر، انہیں قسم پرسی میں رکھ کے ان کی حیثیت انسانی کو برباد کرنے پہ، اگر میرے اور آپ کے بچے اچھے سکولوں میں نہیں پڑھ پائے تو میں دینی بات کر رہا ہوں، دنیاوی نہیں، یہ جو میرا تعلیم حق تھا یہ جو نہیں ملا، اس کا سبب اگر حکمران ہے تو آپ کا بچہ جہالت میں جو کر رہا ہے اس کا گناہ اس حکمران کے سارا ہے۔ بات توجہ فرما رہے ہیں؟ کہاں مجلس حسین میں ایسی باتیں ہوتی ہیں اور کہاں ہمارے مزاج آشنا ہیں، لیکن میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، کیا مجلس حسین میں حسینی مشن کو سمجھ رہے ہیں؟ آج حسینیت کا پیغام انسانیت کا پیغام ہے، تو انسانیت کو حسین کے کس پیغام سے محبت ہے؟ یہی حسین نے قیامت تک بتایا، ہر ظالم، ہر فاسق، ہر فاجر کے سامنے اگر ڈٹ گئے اور اس راہ میں جو مصیبتیں آئیں ان مصیبتوں کو اللہ کی طرف سے امتحان سمجھ کر اگر تم نے صبر کیا تو یہ چند لمحوں کا صبر قیامت تک کے لیے تمہیں رحمت اللہ بنا دے گا، تمہیں اللہ کی اس رحمات میں شامل کر دے گا۔ اسی لیے تو کربلا والے مظلوم تھے لیکن شکوہ نہیں تھا، اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ خدا کی قسم ہمیں تھوڑی سی مشکل آئے، ہم کہتے ہیں آل محمد کو مانتے ہیں، پھر بھی اور ان کے گھر لٹ گئے، ناموس بازاروں میں آ گئی۔ یار اس سے بڑی چیز کون سوچ سکتا ہے؟ میں معذرت چاہتا ہوں، ممبر پہ یہ بات کر رہا ہوں، یہ دوستوں کے گھروں میں جاتے ہیں،
حالانکہ امام میں یا باقبہ میں لوگ کہتے ہیں 1 منٹ ٹھہرے، ایسے ہی ہے نا، آپ سب پردہ کر لینے دیں، پردہ کر لینے دیں۔ سوچتا ہوں آج کے ایک عام سید کو، ایک عام مومن کو، ایک عالم دین کی نسبت بھی اپنی غیرت ہے نا، تو سوچو جس کی غیرت بازاروں میں آ۔ اور شیعہ سنی بھائیوں سوچو، یہ جو شیعہ روتے ہیں یہ اسی لیے روتے ہیں ہماری ناموس کجا، علی و بطول کی بیٹیاں کجا، علی و بطول کی بیٹیاں کجا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، آج کی گفتگو ذرا عام ڈگر سے ہٹ کے تھی، آپ کے چہروں سے میرے ساتھ جو رہے میں سب کا شکر گزار ہوں۔ میں نے روایتی باتیں نہیں کی، مجھے اندازہ ہے، مجھے معلوم ہے۔ عزیزو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کربلا سے شام، یہ جو سید الساجدین کی سرپرستی میں، یہی کہوں نا، یہ علی و بطول کی بیٹیوں کے واحد سہارے کو جو ساتھ ساتھ چلا ہے، جملہ کہہ رہا ہوں، مرحوم و مغفور ہمارے ذاکر ہوتے تھے صابر حسین شاہ صاحب بہل، بڑا پیارا جملہ کہتے تھے، نام اس لیے لیا ان کی بلندی درجات کا سبب بن جائے۔ کہتے تھے شیعو کربلا میں عاشور کے دن ہر شہید 2 مرتبہ شہید ہوا، 1 مرتبہ جب زین سے زمین پر آیا، دوسری مرتبہ جب لاش پہ گھوڑے دوڑے۔ کہتے تھے ہر شہید 2 مرتبہ شہید ہوا، سجاد قدم قدم پہ شہید ہوا، سجاد قدم قدم پہ شہید ہوا۔ بتاؤں، کہتے ہیں سجاد کی شہادت کا پہلا مرحلہ وہ تھا جب پھپھی ننگے سر، چادر سر پہ نہیں، اور پوچھ رہی ہے بیٹا سجاد ذرا آنکھیں کھول کے دے۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، میرے فقیر کا یہ جملہ ہے، میں کہتا ہوں کائنات میں میرے امام مظلوم سے بڑھ کر جو مظلوم امام ہے نا، بیمار کربلا ہے۔ آپ بہت پرانے سننے والے عظیم ترین جگہ پہ پڑھ رہا ہوں، مجھے فخر ہے، لیکن جملہ سننا، خدا کی قسم حسین سے بڑا مظلوم سید الساجدین ہے۔ بتاؤں کیسے؟ یہ وہ مظلوم امام ہے جس کی امامت کے 3 پہلو ایسے ہیں جو کسی اور امام کو نہیں ملے۔ بتاؤں کیا کیا؟ یہ وہ مظلوم امام ہے جس کی امامت کے پہلے دن کا نام 10ویں محرم ہے، جس کی امامت کی پہلی شام کا نام شام غریبہ ہے، جس سے امامت کا سوال کرنے والی جگہ جگہ پر یا پھوپھی ہے یا 4 سال کی بہن ہے۔ میرے مولا سجاد روایت کرتے ہیں، راوی ہے نعمان نام لکھا، پوچھنے لگا مولا سجاد سے، مولا مجھے بتائیں آپ پر کربلا سے شام تک ہر مرحلہ مشکل تھا، سب سے مشکل وقت کون سا تھا؟ 3 دفعہ میرے امام نے کہا الشام۔ سنیں گے مولا کوئی ایسا وقت بتائیں جو آج تک نہیں بھولا، سنیے گا۔ امام کہتے ہیں ہمارا لٹا ہوا قافلہ جب ایک شہر سے باہر نکلا، کہا ابھی صحرا میں قافلہ چل رہا تھا کہ ایک دفعہ شمر نے کہا قافلہ روکو۔ امام کہتے ہیں قافلہ روکا، شمر نے کہا سارے سر نیزوں پر میرے قریب لاؤ۔ کہتے ہیں سر قریب لایا، شمر نے پوچھا یہ سر اکبر کا ہے؟ ہاں۔ یہ قاسم کا ہے؟ یہ اون محمد کے ہیں؟ یہ حسین کا سر ہے؟ یہ عباس کا سر ہے؟ ہاں۔ ایک ایک بنی ہاشم کے سر کی شناخت کر کے نا، کہتے ہیں سپاہیوں سے سر جنہوں نے تھامے ہوئے تھے، کہتے ہیں ہر سر کو اس بی بی کے سامنے لے جاؤ جس کا ان سروں سے رشتہ ہے۔ میری بات پر توجہ ہوئی ہے؟ کہتے ہیں اس اکبر کے سر کو اکبر کی ماں کے سامنے لے جاؤ، قاسم کے سر کو حضرت ام فروا کے سامنے لے جاؤ، عباس کے سر کو زینب کے سامنے لے جاؤ، حسین کے سر کو سکینہ کے سامنے لے جاؤ۔ سنیں گے امام کہتے ہیں یہ سر بیبیوں کے سامنے لائے، جب سر قریب کیے کہا ہر بی بی میں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، جب بیبیوں نے سر جھکائے
ایک دفعہ شمر نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا، کتاب کا نام ہے مصائب آل محمد، امام کہتے ہیں ان ملعونوں نے اشارہ کیا، سپاہیوں کے ہاتھ میں نیزے تھے، جو بی بی سر جھکاتی یہ سر میں نیزہ مارتے، بیویوں سے کہتے سر اٹھاؤ اجرکم من اللہ، میرا دل چاہتا ہے مصائب کے دن ہے، چہلم گزرا ہے، ایک جملہ مصائب میں اس بی بی کا کہوں جس کی عمر کم تھی، مصائب زیادہ تھے، خدا کی قسم کربلا میں سب سے کم سن سکینہ ہے، کہوں جملہ سن میں سب سے کم سن ہے اور مصائب میں زینب کے برابر ہے، ایسے ہی نہیں کہہ رہا، میری آقا زادی سیدہ زینب کے برابر ہے سکینہ۔ اب بتاؤں جناب سکینہ کی مصیبت اتنی بڑی ہے کہ اپنے تو اپنے غیروں کو بھی ترس آ گیا۔ میں پھر کتاب کا نام رہے ہوں مصائب آل محمد، جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار شام میں پہنچا، اب میرا دربار کہہ دینا آسان، او سادات و مومنین ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، زینب کجا، شرابی کا دربار کجا، بس ازادارو ایک جملہ زحمت ختم، اس دربار میں میرے چوتھے امام فرماتے ہیں ہم سب کو ایک رسی میں باندھا گیا، ایک رسی کا معنی ہے کہ یوں رسی کو ایک لائن میں رکھا گیا، اب سوچو نا ان میں جو چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بتاؤں کیا کیفیت تھی، اس کیفیت کا پتہ نہ چلتا اگر راوی یہ روایتیں بیان نہ کرتے، کہتے ہیں تخت ہے، تخت پر یزید بیٹھا ہے، یزید کے پہلو میں ایک روم سے آیا ہوا عیسائی ہے، سامنے قیدیوں کو لایا گیا، اللہ جانے کتنی دیر کھڑے رہے، کچھ دیر کے بعد جب اس روم کے عیسائی نے یوں نظر ڈالی نا، نظر ڈالی، کہتا ہے یزید یہ کون ہے؟ کہتا ہے باغی کے رشتہ دار ہیں، شیعہ سنی بھائیو سننا، کہتا ہے مجھے نہیں پتا تیری ان سے کیا دشمنی ہے، ان میں سے جس کو جو جی چاہے سلوک کرنا، لیکن اس 4 سال کی بچی سے کہو بیٹھ جائے۔ کہتا ہے تجھے اس بچی پہ ترس کیوں آیا؟ کہتا ہے ذرا اس کے قدموں کو دیکھ، وہ اتنی تھک گئی ہے، کبھی دایاں قدم اٹھاتی ہے، کبھی بایاں قدم اٹھاتی ہے، جب قدم اٹھاتی ہے زمین خون سے رنگین ہو جائے۔ کہتے ہیں اچھا دیکھا، اور کہتے ہیں شمر عمر ساتھ، یہ کون ہے؟ کہا حسین کی بیٹی سکینہ بنت الحسین۔ کہتے ہیں اچھا دور سے کہتے ہیں بچی بابا سے کتنی محبت ہے۔ اب میں روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں، بی بی بولی ضرور آواز نہیں آئی، کہتے ہیں تیری آواز نہیں آ رہی، سنیں گے۔ مصائب آل محمد میں علامہ موسیٰ بیگ لکھتے ہیں بی بی نے یوں اشارہ کیا، اشارے کا مقصد یہ تھا ملعون میری رسی ڈھیلی کر، میری رگیں اتنی کس کے باندھ دی گئی ہے کہ آواز باہر نہیں آ رہی۔ کہتا ہے رسی کھولو، رسی کھلی، اشارہ کرتا ہے بچی آگے آ، سکینہ آگے آئی اور اشارہ کیا آگے آؤ، سکینہ اور آگے بڑھی اور آگے آؤ۔ کہتے ہیں اب اتنا فاصلہ رہ گیا، تخت کے نیچے سکینہ کھڑی ہے، تخت پر یہ ملعون بیٹھا ہے۔ کہتے ہیں تخت کی دوسری سیڑھی پہ ایک تشت ہے، تشت پر کپڑا ہے۔ اب سنیں گے ملعون نے ظلم بڑھایا اور آل محمد کو اذیت دینے کے لیے اب پتہ تو چل گیا کہ حسین زادی ہے، کہتا ہے بابا سے ملنا چاہتی ہے۔ سکینہ نے کہا بابا سے بڑی اداس ہوں۔ کہا بابا سے کتنی محبت ہے؟ کہا بابا ہر روز خرما لاتے تھے۔ کہتا ہے بابا سے ملو گی؟ سکینہ کہتی یہاں ملوں گی۔ اب اس نے چھڑی سے تشت پر پڑے ہوئے کپڑے کو ہٹایا، کپڑے کا ہٹنا تھا، سکینہ نے ایک سر دیکھا۔ آؤ مل کے دعا کریں، اللہ کرے کوئی بیٹی باپ کو ایسے نہ دیکھے۔
جیسے حسین کی بیٹی کو دیکھنا پڑا، اب سننا، سر دیکھا، اب سکینہ سے رہا نہ گیا۔ کہتے ہیں سکینہ دوڑی اور خوف اتر گیا، بابا کی محبت اتنی بڑی کہ سر کو چھونا چاہتی ہے۔ علامہ غلام عسکری لکھتے ہیں کہ سر کی طرف ہاتھ بڑھایا، ملعون غصے سے کہتا ہے رک جا۔ بیٹی ڈر گئی، سکینہ ڈر گئی، کہتا ہے میں چاہتا ہوں ایک دفعہ بابا کو بلا، بس یہ کہنا تھا۔ سکینہ نے جلا ہوا دامن پھیلایا، کہتی ہے بابا پہلے آپ بلاتے تھے میں آتی تھی، بابا آج میں بلاتی ہوں آپ آ جاؤ۔ عزادارو حسین صاحب کرامات ہیں، جس کا سر تلاوت کر سکتا ہے حرکت کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک دفعہ سر سکینہ کی آغوش میں آ گیا، بس آغوش میں سر کا آنا تھا، سکینہ نے باپ کے لبوں پہ لب رکھ دیے، اور جانتے ہو سکینہ نے کیا کہا؟ کہا بابا اکبر کے قاتل کو جو جی چاہے سزا دینا، چچا عباس کے قاتل کے ساتھ جو جی چاہے کرنا، لیکن بابا شمر کو معاف نہ کرنا۔ بابا میں جب بھی رونے کا ارادہ کرتی، کبھی مجھے تماچے مارتا رہا، کبھی میرے در چھینتا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ خدایا حاضرین کی تمام مشکلات آسان فرما، حاضرین پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ خدایا مجلس کی بانیان کی تمام شرعی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما، ان کے گھر پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کے مرحومین اور بالاخص ان کے والد محترم کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی جدہ حضرت سیدہ کی شفاعت ان کے شامل حال فرما۔ کفر جہانی امریکہ و اسرائیل، آل سعود، آل یہود، آل ہنود کو نیست و نابود فرما، خوارج نواسب یزیدیت کا کلا کما فرما، شیعہ سنی محبین اہل بیت میں اتحاد، اتفاق، ہمدلی اور ہم نشینی قائم فرما۔ خدایا ہمارے ملک پاکستان کو تمام شرور منافقین سے پاک فرما، بحق محمد۔